بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زنا کی تہمت لگانا۔ شرعی ثبوت کے بغیر کسی مسلمان مرد یا عورت پر بدکاری یا ناجائز تعلق کی تہمت لگانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل معاذ اللہ یہ گناہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بے گناہ پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس شخص سے اسی دعوے پر گواہوں کا مطالبہ کیا جائے۔ اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو اسے حد قذف لگائے جائیں گے، یعنی اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ ملحوظ رہے کہ اس طرح کے جتنے بھی اسلامی سزائیں ہیں انہیں نافذ کرنے کا اختیار عام افراد کو نہیں، بلکہ ان سزاؤں کو نافذ کرنا اسلامی حکومت کا کام ہے۔ جس ملک میں شرعی اسلامی حکومت نہ ہو، شرعی سزاؤں کا نافذ نہ ہو تو وہاں ایسے شخص پر لازم ہے کہ سچی توبہ کرے۔ جس مرد یا عورت پر تہمت لگائی ہے اس سے سچے دل سے معافی مانگے۔ جس طرح سے زنا کا جھوٹا الزام لگانے کی بات کو عام کیا تھا، اسی طرح اس معاملے میں خود کے جھوٹا ہونے کا اعلان کرے۔ اگر وہ شخص اپنے غلطی اور گناہ پر شرمندہ نہ ہو، اعلانیہ توبہ نہ کرے، جن پر الزام لگایا ان سے معافی نہ مانگے تو ایسے شخص سے تعلقات کو ختم کر لیا جائے کہ قرآن و سنت میں یہ حکم موجود ہے۔ فاسق، فاجر، کبیرہ گناہ کرنے والے افراد کے ساتھ نشست و برخاست نہ رکھے جائیں تاکہ انہیں نصیحت اور وہ آئندہ اس گناہ کے ارتکاب سے بچیں۔ تہمت زنا کی مذمت۔ قرآن کی روشنی میں اللہ رب العباد عز و جل کا فرمان عبرت نشان ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ: بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں بولے بالے پاک دامن ایمان والوں کو، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا وأولئک هم الفاسقون۔ ترجمہ: اور جو پاک دامن عورتوں کو زنا کا عیب لگائے پھر 4 گواہ زنا کے معائنے کے نہ لائے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق و گنہگار ہیں۔ تہمت زنا کی شرعی سزا۔ صدر الافضل مفتی نعیم الدین مراد آباد حاشی خزائن العرفان میں اس آیت کی تحت فرماتے ہیں: اس آیت کے چند مسائل ثابت ہوئے۔ مسائل: جو شخص کسی مرد یا عورت کو زنا کی تہمت لگائے اور اسے معائنے کے 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر حد واجب ہو جاتی ہے۔ 80 کوڑے۔ آیت میں محصنات کا لفظ خصوصی واقعے کے سبب سے ہوا ہے۔ یہ اس لیے کہ عورتوں کو تہمت لگانا کثیر وقوع ہے۔ مسئلہ: اور ایسے لوگ جو زنا کی تہمت میں سزایاب ہوں اور ان پر حد جاری ہو چکی ہو، مردود الشہداء ہو جاتے ہیں، کبھی ان کی گواہی مقبول نہیں ہوتی۔ مسئلہ: پارسا سے مراد وہ ہے جو مسلمان، مکلف، آزاد اور زنا سے پاک ہو۔ مسئلہ: زنا کی شہادت کا انصاف۔ 4 گواہ ہیں۔ مسئلہ: حد قذف مطالبہ پر مشروط ہے۔ جس پر تہمت لگائی گئی ہے اگر وہ مطالبہ نہ کرے تو قاضی پر حد قائم کرنا لازم نہیں۔ مسئلہ: قذف کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ صراحت کسی کو یا زانی کہے یا کہے تو اپنے باپ سے نہیں، یا اس کے باپ کا نام لے کر کہے تو فلاں کا بیٹا نہیں ہے، یا اس کو زانیہ کا بیٹا کہہ کر پکارے اور ہو اس کی ماں پارسا، تو ایسے شخص قاذف ہو جائے گا اور اس پر تہمت کی حد آئے گی۔
تہمت زنا کی مذمت احادیث کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بولے بالے پاک دامن مسلمان عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے کا بھی ذکر فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان سے مراد کامل مسلمان ہیں، یعنی وہ شخص جو ارکان اسلام پوری طرح ادا کرے اور مسلمان اس سے محفوظ رہے، اس طرح کہ وہ مسلمانوں کے حرمت والے اموال اور ان کی عزتوں کے در پہ نہ ہو۔ زبان کو ہاتھ پر مقدم کیا کہ زبان کے ذریعے تکلیف و ایذا پہنچانا باکثرت ہوتا ہے اور بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تجھے تیرے ماں روئے بروز قیامت لوگوں کو تنوے کے بل ان کے زبان کا کٹا ہوا ہی گڑائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس فعل بندی کی مذمت میں ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ترجمہ اور وہ جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے گئی ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مملوک غلام یا لونڈی پر زنا کی تہمت لگائی اگر وہ حقیقت ایسے نہ ہو جیسے کہ اس نے کہا بروز قیامت اسے حد قذف لگائی جائے گی۔ علامہ مناوی علیہ رحمۃ اللہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں حد قذف دنیا میں نہیں لگیں گے کہ حد قذف کے لیے شرط ہے کہ جس پر تہمت لگائی گئی ہو وہ محسن پاک دامن ہو، اور احسان کے ثابت ہونے کے لیے ایک شرط آزاد ہونا بھی ہے، اور آخرت میں مالک کو حد اس لیے لگائی جائے گی کہ اب اس مالک کے مجازی ملکیت بھی ختم ہو چکی، اس وقت فقط اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہوگی، کوئی آقا اور کوئی غلام نہ ہوگا، اب بس اہل تقوی ہی کو فضیلت حاصل ہوگی۔